اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ اب ہم آتے ہیں پارے کے دوسرے حصے جس میں کہ سورہ کہف شروع ہوئی ہے، اور سورہ کہف 2 پاروں تک چلے گی، آدھی سے کچھ زیادہ 15ویں پارے میں، اور اس کا کچھ حصہ 16ویں پارے میں بھی جائے گا۔ سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور جگہ پر حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے، یعنی سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل و دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ ایک اور جگہ پر ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اہم حدیثیں ہمیں سننے کو ملی کہ مکہ تک نور رہے گا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف جو ہے اس میں کیا خاص باتیں آئی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سورہ کہف میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں جن کا مقصد کسی نہ کسی قسم کی آزمائش ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، ساتھ میں لِنَبْلُوَهُمْ، یعنی کسی نہ کسی قسم کی آزمائش ان 4 قصوں میں ہے۔ پہلا قصہ غار والے نوجوانوں کا ہے جن کے لیے ایمان کی آزمائش تھی اور انہیں غار میں پناہ لینی پڑی ورنہ وہ سنگسار کر دیے جاتے۔ دوسرا قصہ 2 زمینداروں کے احوال پر مشتمل ہے، یہاں مال اور دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے، یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے،
یہاں اقتدار کی آزمائش کا ذکر ہے۔ یعنی سورہ کہف کا کیا پیغام ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اس میں ہمیں 4 فتنوں کا تعارف کروایا گیا۔ اگر ہم کچھ دوسرے پہلو سے دیکھیں، آزمائش اور فتنہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ یعنی دین کا فتنہ جو کہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلے گا، مال کا فتنہ جو باغ والے قصے میں پتہ چلے گا، علم کا فتنہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں، اور اقتدار کا فتنہ جو کہ ذوالقرنین کے واقعے میں پتہ چلے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا قصہ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا قصہ تھا؟ یہ چند مسلمان نوجوانوں کی کہانی ہے جو اپنے ایمان کی خاطر غار میں پناہ گزین ہوئے اور اس دور کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے یعنی ان نوجوانوں نے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو وہ ان کی جان کے در پہ ہو گیا اور یہ لوگ اس کے خوف سے روح پوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں تھپک کر کئی 100 سال تک سلا دیا، گہری نیند۔ یہ کتنے سال تک سوئے رہے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے ساتھ کتا بھی تھا، وہ کتنا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن میں واقعات جو ہے نا قصہ خوانی کے لیے نہیں سناتا۔ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میں قصہ خوانی کے لیے واقعہ نہیں سناتا، سبق حاصل کرنے کے لیے سناتا ہوں۔ اس لیے جو غیر اہم سوال ہے نا کہ وہ 7 تھے، 6 تھے، 5 تھے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا بلکہ اگنور کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی تفاصیل ہمیں توریت اور انجیل میں ملتی ہیں جہاں پہ قصہ گوئی ان کی اس میں ذرا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب نہ ہو۔ اچھا، اصحاب کہف کے قصے میں ہمیں پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر یہ لوگ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، پھر وہاں یہ کئی 100 سال تک سوئے رہے تھے۔ تو اس واقعے سے جب آپ یہ پورا اپنے قرآن سے اس واقعے کو پڑھیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو آپ دیکھیں گے اس سے ہمیں کچھ لیسنز ملتے ہیں۔ اور وہ لیسنز کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ ایمان انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور بیش بہا نعمت ہے جسے محفوظ رکھنے کی خاطر ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے، ہر قربانی دی جا سکتی ہے، ایمان کی حفاظت یعنی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ہمیں پوائنٹ کیا ملتا ہے کہ جہاں انسان توحید پر قائم نہ رہ سکے وہاں سے فوراً ہجرت کر جائے، اپنے ایمان کو سمیٹ کر فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ اچھا جی، اگلا ہے کہ اس میں کتے کا بھی ذکر ہے کہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی تھا اور چوکی داری کے لیے ان کا کتا ساتھ تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ شریعت محمدیہ میں جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے آپ گھر سے باہر یا کسی باغ وغیرہ میں یا کہیں آپ کتا حفاظت کے نظریے سے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دل بہلانے کے لیے پیٹ کے طور پہ آپ کتے کو اپنے گھر میں نہیں، گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ ایک چھوٹا پپی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شریعت محمدیہ میں کتا جہاں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک اور بات جو مجھے سورہ کہف سے ہی پتہ چلی کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس شخص کی نیکی کا 8واں حصہ اس کی نیکیوں میں سے کٹتا رہتا ہے، یعنی آپ کی نیکیوں میں سے 8واں حصہ کٹتا رہے گا اگر آپ کے گھر میں کتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ کہانی اہل باطل کے لیے سامان عبرت ہے اور اہل ایمان کے لیے پیغام اور تسلی، کہ جیسے یہ نوجوان مشکل میں نکلے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، ان پہ بہت برا وقت آیا تھا لیکن اللہ نے انہیں سلا دیا، ان کی حفاظت کی، اپنے بندوں کا خیال کیا اور ان کی رہنمائی کی۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے انہیں تنگی سے نکال کر آسانی میں لے آیا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ جو اس واقعے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، زندگی کے بعد موت اللہ کے لیے اتنی ہی سادہ اور آسان بات ہے کہ کئی 100 سال سلا کر تازہ دم اٹھا دیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ جو ہے نا مردہ میں سے زندہ نکالنا،
یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی ہمیں یہاں پر مل رہی ہے کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ اس پر اقتدار رکھتا ہے. یہ تھے اس قصے کے واقعات جن کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ فتنہ دجال میں، یعنی ہم کہتے تو یہ نا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھیں، تو اس میں اصحاب کہف اور غار والوں کا قصہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ غار والوں کے قصے سے فتنہ دجال کا کیا تعلق ہے کہ وہ اپنا ایمان لے کر غار میں جا بیٹھے؟ تو آج کی ان اونچی اونچی عمارتوں والے دور میں غار کی کہانی کی ہمیں کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن ہے. آپ سوچئے، دیکھیں کہ افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ غاروں ہی کی جنگ ہے. آج تک افغانستان میں غار ہیں، جو کہ غاروں میں ہی یہ جو ہمارے یہ افغانی ہیں، یہ غاروں کے اندر ہی رہ کر جنگیں لڑتے ہیں. اسی طرح امریکہ جب یہاں ہماری پشت پناہی سے آ کودا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ we will smoke them out of their caves، کہ ہم انہیں ان کے غاروں سے دھواں دے کر نکال دیں گے. مجاہدین کی جو پناہ گاہیں ہیں نا، وہ غار ہی تھے. اور غاروں میں سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ امریکہ نے کہ آکسیجن سک کرنے والی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی تاکہ کوئی انسان ان غاروں میں پناہ نہ لے سکے. اسلامی تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو غاروں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ کہانی غار ہیرا سے شروع ہوئی اور غار ثور میں پناہ لینے والی دو ہستیوں کا تذکرہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یاد ہی ہوگا غار ثور کا واقعہ بھی. اور پھر اسی طرح یہ ہمیں سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کی کہانی بھی غار سے ہی شروع ہوتی ہے. اور فلسطینوں کے ٹینکوں کے پیچھے غلیل لے کر لپکنے والے بچے، اور یہ سب یہ غاروں کی کہانیاں ہیں. اگر آپ سوچیں مسلمان کی زندگی میں غار بہت اہمیت رکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ سورہ کہف میں اگر غار کا تذکرہ ہے نا تو بلا وجہ بے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ جب دجال آئے گا تو مومنین کو چاہیے کہ وہ شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں پناہ لے لیں. کنیکشن تو بنتا ہے نا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ شہروں کو چھوڑ کر غاروں میں پناہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا ایک کنیکشن میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح سورہ کہف میں تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 19 میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے جو ہر قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا جلی حروف میں، اور جو کہ قرآن کے نصف کو بھی ظاہر کرتا ہے. لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. یہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے. وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی ہے اور چاہیے کہ نرمی سے کام لے. اصحاب کہف جب بیدار ہوئے اس بات سے بے خبر کہ سوئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، وہ اس خیال میں تھے کہ باہر نکلے تو بادشاہ کے جاسوس ہمارا پیچھا نہ کریں، اور اگر ان کو ہماری خبر مل گئی تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے. لہٰذا انہوں نے ایک بندے کو اپنے میں سے کھانا لینے کے لیے بھیجا کہ ہوشیاری سے کام لینا. ولیطلطف کا مطلب ہوتا ہے ہوشیاری اور لطافت. ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. یہ بھی دجالی فتنے کے اعتبار سے بہت لطیف اشارہ ہے جسے سمجھنا احتیاط اور ہوشیاری سے کام کرنا ضروری ہے. ہر قرآن میں اس لفظ کو ہائی لائٹ کر کے موٹا موٹا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ کہنا مومن کی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ مومن کی عاجزی کا بھی یہ ایک اظہار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی کہ کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگیں تو اپنے اوپر یقین مت رکھیں کہ ہاں میں یہ کام کر لوں گا یا میں یہ کام کروں گا، بلکہ آپ کہیں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر سکوں گا. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وقت کے تقاضوں کے مطابق، یعنی وقت کے لحاظ سے کیا ہم قرآن کی آیتوں میں کچھ ڈھیل کر سکتے ہیں، فلیکسیبلٹی پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آیت نمبر 27 میں اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں کہ ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً یہ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرمودات میں، اللہ کے فرمودات میں رد و بدل
کسی طور بھی برداشت نہیں ہوگی، تو پھر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بالکل بھی اس کو آج کے دور کے مطابق فلیکسیبل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کی اور اب پھر دوبارہ سے تاکید کریں، نماز باجماعت اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح حج اور احرام کا یکساں ہونا، یہ یونیفارمیٹی اور نماز کی صفیں گریڈ کے حساب سے نہیں بلکہ اللہ کے احکام کے حساب سے بنتی ہیں۔ اس میں کسی آقا اور غلام کا فرق نہیں ہوتا، صاحب اور ڈرائیور کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ فرق مٹا دیا گیا، یہ جاہلیت کا فخر و غرور آخری خطبہ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں تلے پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم اس کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انعام، سورہ کہف آیت نمبر 28 اور سورہ عبس کی ابتدائی آیات میں بھی اسی فرق کو مٹانے کی تاکید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار اور سیدنا بلال اور عمار بن یاسر جیسے غلام صحابہ شانہ بشانہ کسی فرق اور اونچ نیچ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ہماری زندگی کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ غریبوں اور مسکینوں سے نفرت یا ہتک کا رویہ رکھنے کے ہم بالکل بھی اہل نہیں ہیں، بالکل بھی۔ اس کے بعد اس میں دوسرا قصہ بیان کیا گیا ہے، دو ہمسایوں کی طویل کہانی اس میں بیان کی گئی۔ یہ کہانی بھی مال و دولت پر فخر جتانے اور اللہ کو بھلا کر آخرت پر شک کرنے کی کہانی ہے۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم بھی معاشرے میں یہ رجحان اکثر پاتے ہیں کہ عمرا یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کسی خاص مٹی سے بنے ہیں اور اونچے درجے کے لوگ جنہیں نعمتیں ہمیشہ ہی حاصل رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 35 میں ہے کہ اگر مجھے رب کے حضور پلٹایا گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ دو بھائیوں کا قصہ ہے، اسے تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گی، اور آج کا پارہ ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو غار والوں کے قصے سے جو ایمان کے لیے آپ نے جو اسباق سیکھے، آپ ضرور ان کو اپنے دل اور ذہن میں دہرائیں اور اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں جو آپ نے 10 کمانڈمنٹس دیکھی ہیں اپنی زندگی کی رشد و ہدایت کے لیے، ذرا ان کو غور سے سن لیجئے گا اور دہرا لیجئے گا کہ یہی وہ احکامات ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق ملے اور اس قرآن کو بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سفر پارہ نمبر 15 تک پہنچ گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا، اور اللہ سے توفیق چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ پارہ نمبر 15 شروع ہوتا ہے ان الفاظ سے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر 15 سبحان الذی، جو کہ اس کا نام بھی ہے اور یہاں سے ہی آیت کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور پارے کا نام بھی یہی ہے، اور اس میں اس پارے میں یہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج بیان ہوا ہے، اور معراج کی سفر کی جو تفاصیل ہیں وہ ہمیں بہت ساری احادیث سے ملتی ہیں۔
واقعہ معراج 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے۔ یہ ایک سپر نیچرل واقعہ ہے اور اس دور کے اعتبار سے یقیناً بڑا حیران کن بھی تھا، جب اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا اور 40 دن کی مسافت کا سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں طے کرنا اور صبح سے پہلے 7 آسمانوں اور بیت المقدس کی سیر کر کر لوٹ آنا حیرت کا باعث بنا ہوگا اس وقت یقیناً۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی وہ عظمت تھی جس نے لمحے کے توقف کے بغیر ان سے اس واقعے کی تصدیق کروائی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کی تصدیق کی تھی نا، اس لیے انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تاہم آج کے دور میں واقع معراج پر ایمان لانا بہت ہی آسان اور اللہ کی عظمت کا ادراک اس واقعے کے اعتبار سے بالکل ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آواز سے تیز رفتار ہوائی جہاز اور خلائی جہاز بنا سکتا ہے تو اللہ جو مالک کائنات ہے وہ براق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اور پھر بعد میں معراج میں آپ کو بلندیوں کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کروایا اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسکیلیٹرز اور ایلیویٹرز کے دور میں یہ ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہے کہ یہ سفر کیسے ہوا۔ اس چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آج کے دور میں کتنی ترقی کر چکا ہے کہ جو روشنی کی ویلوسٹی، آواز کی ویلوسٹی، روشنی کا سفر، ان کی کیا رفتار ہے، ان کے ہمیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ براق کی رفتار اتنی تیز کیوں تھی۔ اچھا جی، ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے لغوی معنی ہے سیڑھی۔ معراج کے لغوی معنی کیا ہے؟ سیڑھی۔ کمال تو صحابہ کا ہے جنہوں نے اس دور میں کامل ایمان کا ثبوت دیا، جب میٹیریل ترقی کے یہ سارے ممکنات اس وقت ان لوگوں کو نہیں پتہ تھے کہ سائنس کی کیا ترقی ہے، یا سائنس آگے جا کے 1400 سال پیچھے تھے وہ لوگ، اب جا کے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے۔ اور اس واقعے کی تفاصیل جو ہے نا تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام نے کی ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی حیران کن ہے، اسی لیے ابتدا میں سبحان الذی، جو کہ اس پارے کا نام بھی ہے، شروع میں ہی یہ الفاظ آگئے کہ سبحان الذی، یعنی آپ کو لے جانے والی ذات اللہ کی تھی جو ہر عیب سے پاک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے آپ حیران نہ ہوں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ واقعہ معراج کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ واقعہ معراج کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو خصوصی علم سے نوازتے ہیں، چونکہ انہوں نے دنیا کے لیے حق کا گواہ بننا ہوتا ہے، شاہدم و مبشرن و نذیرن بننا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انبیاء کو عین الیقین عطا کرتا ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ وہ باتیں جو غیب کے پردے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے انبیاء کو۔ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یعنی دیکھنے کے بعد یقین کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے واقع معراج کروایا گیا، معراج کا سفر کروایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو آپ کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو واقع معراج پر لے جا کر حقائق کا عینی مشاہدہ کروایا، یعنی عین الیقین کروایا، کہ جس جنت کی بشارت آپ نے دینی تھی اسے اپنی آنکھوں سے دکھایا، اور جس جہنم سے ڈرانا تھا اس کا مشاہدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اسی بنا پر احادیث میں جہنم کا خوف یوں دلایا گیا ہے کہ جب وہ جہنم کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے عینی شہادت پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ یعنی جب انسان کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو بیان کرتا ہے نا، تو آپ کے انداز میں خاص سچائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو سفر معراج کروایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش کے کافروں نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور وہ مجھ سے جو جو نشانیاں پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نمازیں فرض کیں تو 2 رکعت فرض کی، خواہ سفر ہو یا حضر، پھر سفر کی نماز تو 2 ہی رکعت رہی،
اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی۔ اچھا جی، جب پھر کوئی سفر پر جاتا ہے تو تحفے تحائف لے کر آتا ہے گھر والوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تو ہمارے لیے کیا لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر امت کے لیے نماز کے تحفے لے کر آئے۔ 5 نمازیں جن کا اجر 50 کے برابر ہے۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی تحفے میں لائے، جو نہایت بیش بہا آیات ہیں، جن میں ہمیں نہایت عمدہ دعا بھی تعلیم فرمائی گئی۔ اور تیسرا تحفہ ہمیں التحیات کا ملا، جو کہ ہم تشہد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور یہ التحیات اللہ اور نبی کے درمیان مکالمہ ہے جو معراج کے موقع پر جسے ہم اپنی زبان میں التحیات کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ یعنی 3 تحفے دیے گئے، نماز کے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور التحیات۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا وقت چونکہ قریب آ رہا تھا، اور واقعات سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان بھی کسی ضابطہ الہی سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ عزت، شوکت، دولت سب اللہ کی اطاعت سے ہی وابستہ ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہی اللہ تعالی ہمیں یعنی اپنی حکومت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور وہ اعزاز بخشے گا جو پھر اطاعت والوں کو بخشی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ اصلاً قرآن ہی ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 9 دیکھیں گے نا، کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اسے لے کر جس دن عملاً ہم اس راہ پر چل پڑے نا، تبھی ہمیں گمراہیوں سے نجات ملے گی۔ تو اس صورت کا پہلا سبق یہی ہے کہ قرآن ہی وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اسی کو پکڑ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رات اور دن میں 2 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جی ہاں، رات جو ہے وہ تاریکی کی علامت ہے، یعنی باطل کی علامت ہے۔ تاریکی باطل کا ہی مقصد ہے۔ اور دن جو ہے وہ روشنی کی علامت ہے، یعنی حق۔ جس طرح دن اور رات میں فرق ہے نا، اس طرح حق اور باطل میں فرق ہے۔ اہل حق کا یہ کام ہے کہ وہ رات کی تاریکی مٹا کر دن کی روشنی پھیلا دیں۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ کیا باور کرا رہے ہیں کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ لہٰذا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ایمان لاؤ گے تو اسلام کا اتباع کرو گے تو ہی آپ کوئی بہت بڑا نام کما لو گے۔ ایمان لاؤ گے، اسلام کا اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی بات پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہی معاملہ مبلغین کا بھی ہے کہ بات پہنچا دو، کسی فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو، اور فکر میں نہ پڑ جاؤ کہ ڈنڈے کے زور پہ اپنی بات منوا کر ہی اٹھو گے، بلکہ بات پہنچاؤ، اللہ کا اتباع کرو، اسلام کا اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ اللہ کی بندے سے بے پناہ محبت ہے جو اسے آگ سے بچانے اور اس کو جنت میں لے جانے کا سامان کرے گی۔ آیت نمبر 16 دیکھتے ہیں کہ عمرہ کی نافرمانیوں سے بستیوں پر عذاب آتا ہے۔ یہ آیت نمبر 16 بنی اسرائیل ہمیں بتا رہا ہے کہ جب حاکم اور رئیس عیاش ہو جائیں، شہوات اور لذات میں ڈوب کر نافرمانیاں کرنے لگیں، اور عوام الناس مالداروں اور حاکموں کے برے اعمال اور اخلاق کی اپنے دائرۂ استطاعت میں پیروی کرنے لگیں، گناہ پھر پھیلتے ہیں۔ جب روکنے والے ہاتھ نہ ہوں، تب استغفار سے رب کو راضی کرنے والے کوئی نہیں رہتے، تو پھر گویا وہ مقام آ جاتا ہے کہ عذاب کو ہم گویا دعوت دے کر بلاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ نچلا طبقہ، عوام الناس کے کرتوت ایسے ہیں، تو ان کے سروں پر پھر جو عمال، یعنی جو
جو ان کے حاکم ہیں نا، حاکم اور رئیس، وہ بھی پھر ان کے سروں پر ویسے ہی بٹھائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 18 ہمیں بتا رہی ہے کہ عاجلہ کسے کہتے ہیں۔ عاجلہ، عاجلہ کہتے ہیں جلد ملنے والی چیز کو، جلد ملنے والی چیز کو۔ جلد ملنے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا۔ یہ عاجلہ جو ہے نا، یہ قرآنی اصطلاح ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ یعنی جس میں آخرت تک صبر کرنے کی تاب نہ ہونا، وہ صبر نہیں کرتے جو بندے، اللہ انہیں دنیا ہی میں دے دلا کر فارغ کر دیتے ہیں جتنا اللہ دینا چاہے، اور پھر آخرت میں جہنم اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ یعنی صبر کا بدلہ جنت ہے، اور بے صبری کا نتیجہ صرف دنیا کی وقتی لذتیں ہیں۔ دیکھ لیں، قرآن ایک تذکیر کہلاتا ہے نا، ذکر کرنا، یعنی بار 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 چیزوں کو دہرایا جانا۔ ہم پارہ نمبر شروع سے شروع ہوئے تھے، والدین، صبر، محسنین، یہی چیزیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے صبرے کو اس دنیا میں ہی دے دلا کے اللہ تعالیٰ فارغ کر دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخرت میں جنت پانے کے تو ہم سب خواہش مند ہیں، تو کیا ہماری خواہشوں پر ہمیں جنت مل جائے گی؟ یہ سوچ لیں آپ، اور یہ سمجھ لیں کہ صرف خواہش پر دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا، آخرت تو پھر بہت بیش قیمت ہے۔ ہم خواہشیں کر کے بیٹھے رہیں تو دنیا میں بھی ہمارے سامنے چیزیں پیش نہیں ہو جاتی۔ یہ 2 ٹکے کی عارضی دنیا پانے کے لیے بھی ہمیں دن رات اپنی ہڈیاں گلانی پڑتی ہیں، مرد و زن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کمریں جھک جاتی ہیں، جب جا کے دنیا کی ہمیں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا آخرت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دل میں خواہش ہو کہ آخرت پانی ہے، پھر وہ خواہش آپ کے عزم اور ارادے میں بدلے، اور پھر وہ عزم اور ارادہ سعی اور کوشش کا روپ دھار لے۔ یعنی صرف خواہش نہ ہو، پھر عزم اور ارادہ پکا ہو، اور اس پکے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کریں، تب جا کے آپ کو آخرت ملے گی۔ اور سعی بھی کیسی ہو، جد و جہد بھی کیسی ہو، جیسے کہ کرنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ ان مرحلوں کے سر کرنے پر اللہ کہتا ہے کہ سعی مشکور ہوگی تو محنت قبول کی جائے گی، پھر آپ کو قدردانی ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کا سامان زیست اللہ بلا تفریق سب کو دے گا۔ یعنی جو دنیا کا سامان زیست ہے نا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اب کافر اور منافق کو بھی دنیا میں ہی دے دلا کر فارغ کر دے گا، لیکن آخرت میں ساری فضیلتیں اہل ایمان کے لیے خالص ہیں۔ تمام فضیلتیں، عزت و اکرام میں، عیش اور راحت میں، سب کچھ آخرت میں صرف اور صرف بندہ مومن کو ملے گا۔ یہ ہمیں ساری تفصیل مل جائے گی آیت نمبر 20 اور 21 میں۔ اب سورہ بنی اسرائیل کا بہت ہی خاص پیراگراف آ رہا ہے، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، 23 سے لے کر 39 تک سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے 10 نہایت واضح اور عمدہ احکامات ہمیں دیے ہیں۔ یہ بہت ہی غور سے سننے کے ہیں، میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے عقیدہ توحید، یعنی اگر آپ نے اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے، تو اس کے لیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ جی ہاں، معراج کے فوراً بعد ہی ہجرت کا وقت آ گیا تھا نا، آپ نے ہجرت مدینہ کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والے تھے، اور یہ نکات گویا اسلامی ریاست کا بھی منشور تھے، نہ صرف آپ کی زندگی کا منشور ہے بلکہ اسلامی ریاست کا بھی منشور ہے۔ نمبر 1، یعنی کلمہ گو افراد صرف کلمہ توحید پر ایمان رکھیں گے، اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا، اور دستور قرآن اور سنت یعنی شریعت ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، والدین کے حقوق۔ اللہ نے اپنے بعد والدین کے حقوق رکھے ہیں،
اور انسانی اور خونی رشتوں میں والدین کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آگے رکھا ہے، جس میں کہ احسان کا رویہ اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا، اور بہت ہی خوبصورت دعا سکھا دی، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اسے یاد کر لیجئے، والدین زندہ ہوں یا مردہ، یہ والدین کے لیے دعا ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، ہر اولاد کو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح لیکن آج کل کیا ہے کہ چونکہ جس طرح کی اولادیں آج کل ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس میں کچھ تو حصہ والدین کی ناقص تربیت کا بھی ہے، اور کچھ ہمارے نظام تعلیم کا بھی ہے، اور پھر نتیجتاً جو اولاد ہمیں نظر آ رہی ہے، حکم تو قرآن میں یہ دیا گیا تھا کہ والدین کے لیے اف تک نہ کہو، اور اب یہ حکم جو ہے نا ہم نے الٹا دیا اپنے اعمال سے خود ہی، کہ اب تو وہ حال ہو چکا ہے کہ اولاد کو اف تک نہ کہو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے بے حد ناز نخرے اٹھا اٹھا کر ہم نے ان کا یہ حال کر دیا کہ جو تربیت قرآن نے ہمیں سکھائی تھی اس کو ہم نے اگنور کیا، اور اپنی تربیت کا رخ ہی بدل دیا کہ اولاد کو اب اف تک نہ کہو۔ پہلے نمبر پہ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، پرائیورٹی والدین کی ہوتی تھی، لیکن اب ہم اول نمبر پہ پرائیورٹی اولاد کو دیتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے اوپر سر پر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ عزت اور تکریم والدین کی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں پوائنٹ ہمیں کیا بتایا، رشتہ داری کے حقوق۔ یہ سارے پوائنٹ یعنی آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر تھا عقیدہ توحید، پھر والدین کے حقوق، اور اب تیسرے نمبر پر ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں میں مساکین اور مسافر کا حق بھی قائم کیا گیا ہے، اور اس میں آپ نے احسان نہیں جتانا۔ کسی بھی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپ احسان نہیں جتا سکتے، کیونکہ اللہ اس حق کو قائم کر رہا ہے، اللہ نے اسے فرض کیا ہے۔ یہ ہم کوئی احسان نہیں کرے کسی پہ، ہم تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں ہمیں کیا اشارہ دیا کہ فضول خرچی سے منع کیا۔ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، یعنی جہاں شیطان جائے گا وہیں اس کا بھائی بھی جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جہاں شیطان جہنم میں جائے گا، پھر فضول خرچ آدمی بھی جہنم میں ہی جائے گا۔ اور اسلامی کلچر جو ہمیں ویسے بھی اسراف سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور یہ اسراف نہ صرف آپ کی ذات میں بلکہ پانی، بجلی، خوراک، ہر چیز میں آپ نے اسراف سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ہمیں قتل اولاد سے منع فرما رہا ہے۔ خاص طور پر یہ بات بھی ساتھ ہی پن پوائنٹ کر رہے ہیں اللہ پاک کہ افلاس اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ اولاد کا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے، رزق اللہ دینے والا ہے، رازق اللہ ہے۔ تو قتل اولاد کو بہت بڑی خطا بتایا اللہ پاک نے، اور ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اسی میں ساری فیملی پلاننگز، ابورشنز، اور جو کچھ اس زمرے میں آپ سب جانتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے دائرہ کار میں آتی ہیں کہ قتل اولاد جن جن طریقوں سے بھی کیا جا رہا ہے وہ سارے طریقے اسی کے اندر آتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہمیں بتایا گیا، اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا، یعنی آیت نمبر 32 اگر آپ دیکھیں کہ یہاں زنا کرنے سے ہی نہیں بلکہ اس کے قریب پھٹکنے سے بھی منع فرمایا۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل اختلاط یونیورسٹیز میں، اداروں میں، اور ہر جگہ پر مرد و زن کا اختلاط، اور اشتہاری بورڈز، موسیقی، فلمیں، فحش لٹریچر، تصاویر، یہ سب کے سب غلط راستوں کی طرف لے جانے والی اکساہٹ کا سامان ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سب چیزوں پر جو ہے وہ قدغن لگائے اور ان کا اہتمام کرے کہ ان سب چیزوں سے کیسے بچا جائے۔ اگلا پوائنٹ ہے قتل نفس، یعنی قتل نفس آپ نہیں کر سکتے، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یہ قتل نفس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قصاص کا جو ذمہ دار ہے نا، حکومت کو دیا گیا ہے یہ قصاص کی ذمہ داری، یعنی انفرادی طور پر آپ بدلہ لینے یا انتقامی جذبات کا اختیار نہیں رکھتے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے مال یتیم کی حفاظت،
آیت نمبر 34 میں آپ دیکھیں گے کہ مال یتیم کی حفاظت، اس کے بارے میں مختلف احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر شدید وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے عہد کی پابندی، چاہے وہ انفرادی ہو یا حکومتی حلف ہو، اور کسی طرح اسلامی حکومت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے ناپ تول میں کمی، جیسے کہ قوم شعیب کو بھی لے ڈوبی تھی، اور ہماری حکومت کے لیے، حکومت کیا، انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی امانت اور دیانت قائم کرنے میں واضح طور پہ آپ ناکام ہو جائیں گے اگر آپ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کے اخلاق میں تکبر اور غرور اس چیز سے روکا گیا، آیت نمبر 37 میں اس کے مظاہرے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی آپ ایسا رویہ اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ غرور اور تکبر صرف اور صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تمام باتیں تھیں جن میں کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 23 سے لے کے 39 تک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے یہ اصول بیان کیے ہیں، جن کو کہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، اپنے دل پہ لکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، بے شک ہمیں وہ چیزیں جاندار چرند پرند سنائی نہیں دیتے، لیکن اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جن، انسان، درخت، پتھر اور ڈھیلا، یہ سب جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں ہمیں زبان کی حفاظت کا گر بتایا جا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گھروں میں آج کل جھگڑے فساد کتنے بڑھ گئے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، ہر فیملی پریشان ہے، ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ سب سے آسان وظیفہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کو جھڑکیں مت، کسی کی انسلٹ مت کریں۔ اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہے، دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے مشرکین مکہ نے واقعہ معراج جب سنا، اور پھر قرآن میں بھی آیا کہ دوزخ کے نچلے حصے میں اگنے والے ایک درخت کا مذاق اڑایا۔ کون سا درخت تھا وہ؟ کیکٹس، جس کو قرآن میں زقوم کے نام سے لکھا گیا ہے۔ زقوم کا درخت کیکٹس کا پودا ہے دراصل، اور مشرکین نے کیا مذاق اڑایا تھا کہ کیا اب انہوں نے مذاق یہ اڑایا کہ لو جی لو، اب تو آگ میں بھی درخت پیدا ہوں گے، آگ میں کون سا درخت پیدا ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا نا کہ جو جہنمی ہوں گے ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، کانٹے دار، جس میں کانٹے ہوں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو ان کے حلق تک چل جائیں گے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ آگ میں کون سا درخت اگے گا جو ہمارے حلق چھیل دے گا اور جو ہمیں کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 دیکھتے ہیں کہ شیطان دھوکے باز ہے، بہلا پھسلا کر جھوٹ کے ذریعے ہمیں اغوا کرتا ہے، کھلی جہنم کی دعوت دیتا ہے، اور کون ہے پھر جو اس کے پیچھے لگے؟ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں، آیت نمبر 64 ہے یہ، کہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تو ہمیں وارننگ دے رہا ہے، لیکن ہم اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، کوئی چیز ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بار 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 اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے خطوات شیطان سے بچو، اس کے پیچھے مت چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن یہ بات ہم 15ویں پارے تک پہنچ گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی طرح بھی۔ آیت نمبر 65 میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے شیطان سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ کے دامن سے چمٹے رہنا، بچہ جب ماں کی گود میں آ کر پناہ لیتا ہے تو جو بھائی سے مارنے کے در پہ ہوتا ہے وہ خود ہی بھاگ جاتا ہے،
تو ہم بھی اللہ کے دامن سے اگر چمٹے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 76 میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے دخل کرنا چاہتے تھے، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو مصر سے بے دخل کر دیا تھا نا، مشرکین مکہ بھی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ پر چلنے والے، اللہ کی طرف پکارنے والے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، اہل باطل کو پسند نہیں آتے۔ اور پھر آیت نمبر 78 میں بہت بڑی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں کی پوائنٹ بتایا کہ فجر کا جو قرآن فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 78 میں، اور یعنی کہ خاص طور پہ ہمیں نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فجر کے وقت جو ہے وہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ فجر کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہوتا ہے، کیونکہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھتا ہے فرشتے گواہی دیں گے کہ ہاں اس بندے نے قرآن پڑھا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ فجر کے ٹائم تلاوت قرآن مشہود ہے۔ آگے چلتے ہیں، نبی صلی اللہ آیت نمبر 79 میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی اس دن اپنے بلند ترین مقام کو چھوئے گی جب یہ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا ہوگا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کی دعا ہم کرتے ہیں اذان کا جواب دینے کے بعد، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری مکی دور تک اور سورہ بنی اسرائیل کا نزول پہنچتے اس راہ میں مخالفین کی جو جتنی بھی اذیتیں ملامتیں برداشت کی تھی نا، اس صبر کا اعلیٰ ترین پھل آپ کو مقام محمود کی صورت میں ملے گا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تھی ہماری سورہ بنی اسرائیل۔ آخری آیت نمبر 81 آپ دیکھ لیں ذرا، اس میں بہت ہی خاص آیت ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ دراصل یہ سارا نچوڑ ہے اس صورت کا، کہ یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ یہ آیت نمبر 81 ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فتح مکہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑتے جاتے تھے، تو آپ بھی یہی یہی آیت پڑھتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو یہ ہماری سورہ بنی اسرائیل تھی جو کہ ختم ہوئی، اور سورہ کے دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ کہف پر مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں سنتے ہیں۔